اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 20، جس میں حضرت کا ارشاد ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے ناکامی کو ڈر کے ساتھ اور محرومیت کو جھجک کے ساتھ مقرون و مزدوج قرار دیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا والفرصۃ تمر مر السحاب، فرصتیں انسان کے پاس آتی ہیں اور بادلوں کی طرح آ کر گزر جاتی ہیں۔ فانتہزوا فرص الخیر، جب خیر و بھلائی کی فرصت میسر آئے اس وقت سستی مت کرو، غفلت مت برتو، اور قیام کرو اور اقدام کرو۔ یہ رہنمائی و ہدایت کے فرصت سے بخوبی فائدہ اٹھاؤ کہ فرصتیں انسان کی کامیابی کی کلید ہیں و چابی۔ اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ اردو زبان میں فرصت فراغت اور بیکاری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اور اس حکمت کے اندر فرصت سے مراد وہ مناسب زمانہ اور ٹائم ہے جو کسی کام کو انجام دینے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے جہاں نتائج اور ثمرات بہت سارے اسباب کے سپرد فرمائے ہیں، بہت سارے امور کو اوقات کے سپرد بھی فرمایا ہے۔ ان الامور مرہونۃ الی اوقاتہا، معاملات و امور خداوند تبارک و تعالی نے اپنے معین اوقات کے سپرد کر دیے ہیں۔ ان اوقات کی شناخت ضروری ہے، اور انہی اوقات کو فرصت کہا جاتا ہے۔ ہر زمانہ ہر کام کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور ہر کام ہر زمانے میں مناسب نہیں ہوتا۔ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کا نظام پہلے وہ سمجھ جائے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اس کام کے بارے میں کیا ہے، اور اسی حکمت کے تحت اس کو حاصل کرے اور اس کی طرف بڑھے۔ اگر قانون الہی کو پائمال کیا، نظر انداز کیا، اس کا ضرر خود انسان کو ملے گا۔ قانون خدا توڑ کر قانون کو نقصان نہیں پہنچتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ قانون شکن کا نقصان ہوتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے تشریعی قوانین بنائے ہیں اور تکوینی قوانین بنائے ہیں۔ تکوینی قوانین وہ ہیں جن کے تحت کائنات چل رہی ہے ساری، اور تشریعی قوانین وہ ہیں جو انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تکوین کے تحت کائنات چلتی ہے اور تشریع کے تحت انسان چلتا ہے۔
فرق یہ ہے کہ تکوین کو خدا نے خلق یا ارادہ نہیں دیا، قانون بنایا اور اس قانون کے اندر ان کو جبراً رہنا ہے۔ لہٰذا یہ بعض بزرگان کے بقول، اہل معرفت کے بقول، کہ تمام کائنات اور ہر ذرہ کائنات مطیع خدا ہے، فرمان بردار خدا ہے، ذرا برابر قانون الہی سے روگردانی نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ نافرمانی و عصیان و معصیت تشریع کے اندر ہے کہ جہاں پر با اختیار مخلوق کے سامنے خداوند تبارک و تعالیٰ اپنا نظام بنا کے پیش کر دے اور اس با اختیار مخلوق نے اسے اپنے اختیار سے اپنانا ہے، وہاں پر معصیت و نافرمانی کا سوال اٹھتا ہے اور موقع فراہم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تشریع میں نظام بنایا ہے، تمام امور کو اپنے اسباب کے حوالے کر دیا ہے۔ کائنات اسباب کے نظام کے مطابق ہے، اور نظام انسانی جو تشریع کا نظام ہے یہ بھی اسباب کے حوالے خدا نے کر دیا ہے۔ وہ اسباب اللہ نے ہی مقرر کیے ہیں۔ آج بعض توحید کے نام پر قانون الہی کو، درود پڑھیے محمد علیہ وسلم، کہ توحید کے نام پر موحد ہونے کے ناطے بعض اوقات قانون الہی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بزرگ حکیم و فیلسوف الہی و صدر المتعلہین جو ملا صدرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، البتہ علمی حلقوں کے اندر نہ عوامی حلقوں کے اندر، بہت عظیم شخصیت ہیں ملا صدرہ۔ آپ یہ کہیں کہ انسانی فکر، معصومین سے ہٹ کر کی بات کر رہا ہوں، جو شاگردان انبیاء و ائمہ ہیں، انسانی فکر جتنے اوج پہ جا سکتی تھی آج تک گئی ہے ارتقا کر کے، وہ آخری نقطہ اوج فکر بشری کا اگر متعین کیا جائے تو اس کا نام ملا صدرہ بنتا ہے۔ وہ عظیم انسان جس کی فکر کی گہرائی بہت عمیق ہے، انہوں نے یہ نقطہ بیان فرمایا اپنی بعض کتب کے اندر، اپنی تالیفات کے اندر، کہ کچھ لوگ دین کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ایک آنکھ سے کوئی منظر انسان کو مکمل نظر نہیں آتا۔ آپ جو شعبہ بھی ایک آنکھ سے دیکھیں اور ایک آنکھ بند رکھیں گے تو آپ کو آدھا منظر نظر آئے گا اور آدھا منظر نظر نہیں آئے گا۔ بے شک وہ توحید کا مسئلہ ہو، وہ قرآن ہو، وہ کوئی بھی دین کا شعبہ ہو، عبادات ہوں، اگر آپ ایک آنکھ سے دیکھیں آپ کو مکمل منظر نظر نہیں آئے گا۔ مراد ان کی یہ ہے کہ کچھ لوگ خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید و قدرت خدا کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، قدرت نظر آتی ہے، حکمت نظر نہیں آتی ان کو۔ اور جب قدرت خدا نظر آئے، حکمت خدا نظر نہ آئے، تو قدرت خدا ان کے لیے ایک معمہ بن جاتا ہے، توحید بھی ان کے لیے ایک معمہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں آنکھوں سے دیکھیں، اور خصوصاً دونوں آنکھوں یعنی بصیرت کی دونوں آنکھوں سے، کیونکہ اس آنکھ سے، ان دونوں آنکھوں سے، یہ محاورہ ہے دونوں آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کی دونوں آنکھوں سے اگر انسان دیکھے، انسان کو صحیح منظر دین کا، قرآن کا و ہدایت کا نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر توحید کا۔ اشارہ کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ عظیم مفسر نہج البلاغہ اہل سنت کے ابن ابی الحدید، ان کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ میدان ایسے ہیں جن میں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، اور ان میدانوں میں جہاں بہت نظر آتے ہیں ان میں امیر المومنین سب سے مقدم نظر آتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک انسان اپنی تئیں
ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے، جتنی اس کی خود اپنی سوچ ہوتی ہے وہ ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے امیر المومنین کی بارگاہ میں احترام پیش کیا، اپنا تعظیم و تکریم پیش کی کہ کچھ میدان ایسے شجاعت کا میدان ہے، بہت سارے ہمیں شجاع نظر آتے ہیں لیکن علی شجاعوں سے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ سخی اہل سخا و جود بہت سارے ہیں لیکن امیر المومنین سخاوت کے میدان میں دوسروں سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے زندگی کے شعبے ہیں، لیکن ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ کچھ میدان ایسے ہیں جس میں ہمیں اول و آخر فقط علی نظر آتے ہیں۔ اور ان میدانوں میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلا میدان توحید ہے۔ توحید کے میدان میں اگر نگاہ کی جائے تو فقط علی نظر آتے ہیں، اور دوسرا کوئی اس میدان میں علی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ توحید کا میدان معرفت خدا کا میدان ہو یا بندگی خدا کا میدان ہو۔ معرفت خدا میں بھی علی ہی نظر آتے ہیں اور بندگی خدا میں بھی علی ہی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اہل سنت عالم کا ہدیہ عقیدت ہے بارگاہ علی علیہ السلام میں۔ حقیقت یہ ہے عزیزان کہ مکتب تشیع اگر بہت بڑا امتیاز، خصوصیت موٹی مکتب تشیع کی اگر ذکر کی جائے، پوری دنیا کے مکاتب میں سے ایک طالب علمانہ بات کرنے جا رہا ہوں، نہ خطیبانہ بات، طالب علمانہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ تمام دنیا کے مکاتب میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ اخلاقیات میں سارے مکاتب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، عقائد میں سارے مکاتب گفتگو کرتے ہیں، ہستی شناسی میں سارے مکاتب گفتگو کرتے ہیں، موت کے بارے میں سارے مکاتب گفتگو کرتے ہیں، حیات کے بارے میں سارے مکاتب کا نظریہ موجود ہے۔ اب کسی کا دقیق، کسی کا سطحی، کسی کا عمیق، یہ فرق رہتا ہے، لیکن کچھ میدان ایسے ہیں کہ جو اگرچہ سارے مکاتب میں ان میں اظہار نظر کیا ہو، لیکن وہ ایک مکتب کی شناخت بن جاتا ہے وہ نظریہ، اور وہ توحید ہے۔ تشیع کی شناخت توحید ہے کہ جس قدر پختہ و عمیق توحید کا مکتب تشیع کے اندر موجود ہے، کسی اور مکتب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ مبالغہ نہیں عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، یا تعصب شیعی نہیں اظہار کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک طالب علمانہ عرض ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ توحید تشیع کا تخصصی میدان ہے، کہ ائمہ کا فرمانا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو معرفت توحید کے نام سے اگر کسی کے پاس کچھ ملا تو یقین جان لو کہ وہ اہل بیت کے در سے ہی ان کو ملا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جو علم و دانائی بشر کے پاس موجود ہوگی وہ اہل بیت کے ذریعے سے ہی پہنچی ہوگی وہاں پر۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ ہمیں بعض ایسے لوگوں کے پاس بھی معرفت و علم نظر آتا ہے جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے بہت سادہ سے الفاظ میں اس کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اختیار میں اگر کوئی مال ہو، ثروت ہو، سونا ہو، کوئی چیز ہو جو صرف اسی کے اختیار میں موجود ہے، لیکن ہمیں بازار میں دوسروں کے پاس بھی، دوسروں کی دکانوں پر بھی نظر آئے، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ دو منبع ہیں اس مال کے یا دو منبع ہیں اس ثروت کے، یعنی ان کے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے، بلکہ انسان وہ دیکھتے ہی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ہے اصل ان کا، انہوں نے چرا لیا ہے ان سے۔ جو بھی کہیں سے لے کے بتا دے کہ میں نے یہاں سے لیا ہے وہ اس باب کا شاگرد سمجھا جاتا ہے، لیکن جو کسی باب سے کچھ لے اور نہ بتائے وہ اس باب کا چور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ سب ہم ہی سے لیا ہے انہوں نے، اگر کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے تو وہ ہم سے لیا ہے انہوں نے، نہ بتائیں تو یہ ان کے چور ہونے کی علامت ہے، اگر اعتراف کریں تو ان کے شاگرد ہونے کی علامت ہے، اگر بتا دیں تو۔ باب توحید شیعہ کا تشخصی عنوان ہے، شناخت تشیع توحید ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے، یعنی جو شیعہ کی پہچان ہے توحید، جس میں فقط ائمہ شیعہ تنہا نظر آتے ہیں،
اور کوئی اور نظر نہیں آتا. ہم پیروان ائمہ سے یہ باب چھوٹ گیا, سمجھ ہی نہیں پائے ہم اس باب کو, نہیں بیان کر سکے. عزیزان من, توحید کے میدان میں ان لوگوں نے توحید کو مدعی توحید بن گئے جنہیں توحید کی ابجد سے بھی آشنائی نہیں ہے. چونکہ جب وارثان توحید چھوڑ دیں لوگوں کو توحید سمجھانا, پھر کہاں سے سمجھیں گے لوگ توحید؟ توحید کے نام پر ایسے مطالب بیان کریں گے جن کا دور سے توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے ایک نقطہ یہی ہے کہ توحید کا مطلب یعنی آپ اسباب کی دنیا کا انکار کریں, اسباب کی دنیا کا انکار کریں, یہ توحید ہے. ہر چیز کو آپ خدا کی طرف منسوب کریں کہ ہم یہ اللہ سے لیتے ہیں, ہم مدد لیتے ہیں تو اللہ سے لیتے ہیں, ہم نام لیتے ہیں تو اللہ سے لیتے ہیں, ہم کچھ مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں. اور اگر بیچ میں کسی نے سبب کا نام لے لیا وہ توحید سے باہر ہو گیا, وہ توحید سے خارج ہو گیا. اگر کسی نے سبب کا نام لے لیا, اب یہ وہی توحید ہے جو صدر المتعلین فرماتے ہیں جسے انسان ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. جب ایک آنکھ سے انسان کسی چیز کو دیکھے اس کو آدھا منظر نظر آتا ہے, آدھا پنہان رہتا ہے. خواہ وہ توحید کا باب ہو یا قیامت کا باب ہو, اگر دونوں آنکھیں کھول کے دیکھیں حقیقت توحید آپ کو نظر آئے گی. اور حقیقت توحید کیا ہے کہ نتائج بھی خدا کے ہیں, اسباب بھی خدا کے ہیں. اسباب بھی خدا کے ہیں. توحید کا مطلب یہی ہے. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور خدا سے کہیں کہ اللہ مجھے شفا دے, یہ توحید ہے. اور اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کو اسپتال لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر سے جا کر کہتے ہیں میرا علاج کرو, یہ بھی توحید ہے. جو تو نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے, دوا کھانا شرک ہے, شربت پینا شرک ہے, انجیکشن لگوانا شرک ہے. کیوں شرک نہیں ہے؟ اس لیے کہ شرک کہتے ہیں جب اللہ کی کائنات اور اللہ کے نظام سے باہر جا کر اللہ کے بنائے ہوئے سبب کے علاوہ کسی سبب کو اختیار کرنا, یا اللہ ہی نے جو سبب بنایا ہے اس سبب کو اللہ سے کاٹ کر اللہ کے مقابلے میں لے آنا, اللہ سے کاٹ کر اس کا رشتہ اسے اللہ کے مقابلے میں لے آنا شرک بن جاتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ جن نظام اللہ نے بنایا, اللہ نے اسباب کا نظام بنایا, نتائج کا نظام بنایا, تو نتائج بھی اللہ کے ہیں, اسباب بھی اللہ کے ہیں. آپ اللہ سے نتائج مانگیں تو اسباب کے ذریعے سے دے گا. چونکہ خدا وہ ہستی ہے, خدا وہ ہستی ہے جو اپنا قانون خود نہیں توڑتا. اپنا قانون اللہ خود نہیں توڑتا. انسان کرتے ہیں یہ کام, خود قانون بناتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں. لیکن ذات خدا جب قانون بنا دے پھر کوئی بھی نہیں توڑ سکتا, اور خود ذات خدا بھی اس قانون کو نہیں توڑتی. کیوں نہیں توڑتی؟ کیوں خدا کی ذات قانون نہیں توڑتی؟ چونکہ قانون توڑنے کا موجب خدا کے اندر موجود نہیں ہے. قانون کیوں توڑے خدا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو قانون اللہ نے بنا دیا وہ نہیں ٹوٹے گا, وہ نہیں بدلے گا. نہ خدا بدلے گا نہ غیر خدا بدلے گا. اس کو غیر خدا میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے, خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بدلے. کیوں بدلے خدا اس قانون کو؟ بدلنا اس وقت ہوتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ صحیح نہیں بنا تھا, اس وقت قانون بدلا جاتا ہے. جب یہ کشف ہو جائے کہ یہ صحیح نہیں بنا تھا. اور ذات خدا علیم ہے, علیم مطلق ہے. علیم مطلق کی نگاہوں سے کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی کہ وہ ایک قانون بنا دے اور اسے بعد میں پتہ چلے یہ قانون درست نہیں بنا تھا. وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ایسا قانون بنا دے جو بعد میں ثابت ہو یہ درست نہیں تھا. اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا. اللہ نے یہ قانون بنایا ہے, یہ نظام اسباب اور نتائج کا نظام بنایا ہے. ہر چیز کے اسباب خدا نے مقرر کیے ہیں, ہر چیز کے اسباب بنائے ہیں. آپ کو کوئی مادی چیز چاہیے اس کا سبب موجود ہے, آپ کو مانوی چیز چاہیے اس کا سبب موجود ہے. اس کی علتیں بنائی ہیں خداوند تبارک و تعالی نے. ان اسباب کے اندر رہ کر آپ کو نتائج کی طرف جانا ہوگا, اور یہ عین توحید ہے, یہ عین توحید ہے. لیکن جب آپ اسباب کو مستقل جان لیں,
اللہ سے ان کا رشتہ کاٹ لیں یا اللہ کے مقابلے میں لے آئیں، قانون خدا سے خروج ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مدعیان توحید، انہیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے اسباب کو خدا کے مقابلے میں کہا یہ شرک ہے، اسباب کی طرف توجہ کرنا شرک ہے۔ اگر اسباب اللہ نے بنائے اور اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے ہم نتائج لیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ عین توحید ہے، چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں آپ، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں آپ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نظام بنایا اور امور کو اسباب کے حوالے کر دیا، اسی طرح امور کو اوقات کے حوالے بھی کر دیا۔ ہمیں آشنائی ہو، ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، پہلے تو وہ دعائیں نہیں ہوتی، مداخلت ہوتی ہے۔ جس کو ہم دعا کہتے ہیں وہ دراصل دعا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مکان بنا رہا ہو اور آپ جا کر بیچ میں رکاوٹ ڈالیں، انجینئر کو روک دیں، مستری کو روک دیں، لیبر کو روک دیں کہ بھئی یہ دیوار ایسے نہیں بناؤ بلکہ ایسے بناؤ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مداخلت کہتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہو؟ گھر ہمارا ہے، ڈیزائن ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، نقشہ ہمارا ہے، آپ کے لیے مجھے بہتر لگ رہا ہے کہ یوں بناؤں، اب اس کو مداخلت سمجھا جاتا ہے۔ اگر مداخلت نہ ہو، آپ مشورے کے طور پر کچھ کہیں تو اس کو تجویز کہا جاتا ہے، تجاویز ہیں یہ، جی ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں، اگر تو آپ خود ہی جا کے اس عملے کو روک کے اور اپنی مرضی کا کام کروانا شروع کر دیں تو اسے کہیں گے یہ مداخلت ہے۔ اگر آپ روکے نہیں، انہیں کہیں ٹھیک ہے آپ کرتے رہو، مالک کو یہ کہو کہ بھئی میری رائے میں یہ بہتر ہے کہ اس دیوار کو اس طرح بناؤ، یہ پلر اس طرح بناؤ، یہ بیم اس طرح بناؤ، یہ کھڑکی دروازہ اس طرح لگاؤ، یہ تجاویز ہو جاتی ہیں، یہ تجاویز ہیں۔ تجاویز ضروری ہوتی ہیں بعض اوقات، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو خود صحیح کسی نتیجے پہ نہ پہنچے ہوں، اتنی علم و دانش نہ رکھتے ہوں، دوسروں کی تجاویز لے کر اپنا نظریہ مکمل کر لیتے ہیں، اپنا منصوبہ مکمل کر لیتے ہیں، تجاویز ان کے کام آتی ہیں۔ لیکن دعا نہ تجویز ہے، نہ مشورہ ہے اور نہ مداخلت ہے، دعا دعا ہے۔ ہم عموماً خدا کی بارگاہ میں یا تو مداخلت چاہتے ہیں یا تجاویز دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، دعا نہیں کرتے بلکہ تجاویز دیتے ہیں کہ اے اللہ اس کو اس طرح بنا دیتا ہے، اس کو اس طرح سے بنا دے، اس کو اس طرح سے کر دے، اس کو اس طرح سے کر دے۔ خدا نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، تجاویز نہ دو، میں اللہ ہوں، تم مخلوق و بندے ہو، بندے کو دعا کا حق ملتا ہے، تجویز کا حق نہیں ملتا۔ تجاویز نہ دو اللہ کو، ہم تجاویز دیتے ہیں، اللہ کو تجاویز دیتے ہیں۔ دعا مانگو خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ دعا کس طرح سے مانگو؟ جب آپ قانون خدا، نظام الہی کو سمجھتے ہیں اور اس نظام الہی کے اندر رہ کر اگر خدا سے کچھ طلب کرتے ہیں، یہ دعا کہلاتی ہے۔ جب نظام الہی کے مطابق آپ کچھ خدا سے مانگتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس قانون میں تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں، اس کو تجویز کہتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ اور اگر آپ خدا سے نہ چاہو کہ یہ نظام بدلے، بلکہ خود چاہتے ہو، خود اٹھ کے اس نظام کو بدلو، اس کو مداخلت کہتے ہیں۔ یہ مداخلت ہے نظام خدا کے اندر۔ اگر خود سے اقدام کر دیا کہ میں بہتر یوں سمجھتا ہوں، یہ مداخلت در نظام خدا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو کہا کہ اے پروردگار اس طرح سے بنا دے، یہ بہتر ہے، یہ تجویز ہے خدا کو کہ اپنا قانون بدل دے۔ لیکن اگر ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہیں کہ اے پروردگار، جو نظام، جو قانون تو نے بنا دیا، اسی قانون کے اندر یہ بھلائی اور یہ خیر مجھے عطا فرما دے، یہ دعا ہے جس کو خود خدا نے حکم دیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ ہمارے ایک استاد بزرگوار ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ نے آپ کو امتحانوں میں ڈال دیا ہے، امتحان میں لیا ڈالا، دنیا دار امتحان ہے، اللہ نے آپ کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈال دیا، آزما رہا ہے خدا آپ کو۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ آپ بھی اللہ کو آزماؤ، آپ بھی آزماؤ۔ کیا آزماؤ؟ وہ جتنے وعدے خدا نے دیے ہیں
ان سب کو چیک کرو کہ آیا خدا وعدے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا. آزما کے دیکھو، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صادق الوعد ہے، فرمانا ہے خدا کا. خدا سے بڑھ کر وعدہ سچا کرنے والی کوئی ذات. آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. ایک دفعہ اللہ کے وعدوں کو آزماؤ، تجربہ کرو. خدا نے وعدہ دیا تم مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا. تو اسی کو آزما کے دیکھو. ذرا اللہ کو بلا کے دیکھو جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. وہ بعض کہیں گے ہمیں تو بہت بلایا جواب نہیں دیتا. نہ، پھر وہ بلایا نہیں ہے، یا مداخلت کی ہے یا تجویز دی ہے. اگر بلایا ہے وہ جواب دے گا، اگر پکارا ہے تو جواب دے گا، لیکن اگر تجویز دی ہے تو پھر جواب نہیں دے گا. اگر مداخلت کی ہے تو جواب نہیں دے گا. اگر بلایا ہے تو جواب دے گا. ایک قصہ مولانا روم نے ذکر کیا مثنوی میں کہ ایک زاہد متقی انسان پرہیزگار جس کو اللہ نے بڑی توفیق دی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بارگاہ خدا میں عبادت کرتا اور مناجات کرتا، دعائیں مانگتا، یا اللہ کہتا. 40 سال تک مسلسل بارگاہ خدا میں عبادت و دعا و مناجات کرتا رہا، پوری رات جاگ کر، رو رو کے، گڑ گڑا کر. ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس کو اکسایا کہ اے بندہ خدا، تو جو اتنا عاشق خدا ہے، تو جو اتنا عبد خدا ہے، 40 سال سے رو رو کے ہر زبان سے تو نے اللہ کو پکارا، تو نے یا اللہ کیا، ہر طرح سے تو نے پکارا، ایک دفعہ جواب بھی آیا تجھے اس یا اللہ کا؟ اس نے غور کرنا شروع کر دیا کہ بات تو صحیح ہے، میں 40 سال سے یا اللہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ بھی مجھے جواب نہیں آیا. اسی وسوسے نے اس کو سست کر دیا، غافل ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس کا یا اللہ کم ہو گیا، عبادت کم ہو گئی، دعا کم ہو گئی، ذکر کم ہو گیا، رونا کم ہو گیا. اب سو جاتا رات کو، اور آہستہ آہستہ باعث بنے کہ وہ فرائض بھی اپنے چھوڑ دیے، صرف اس وسوسے کی وجہ سے کہ مجھے تو جواب نہیں ملا آج تک. ایک دن اس کو متوجہ کیا گیا. اب بقول مولانا روم کے جناب خضر نے اس کو خطاب کیا، عالم خواب میں خطاب کیا کہ اے بندہ خدا، تو پہلے رات کو اٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، مناجات کرتا تھا، یا رب کہتا تھا، یا اللہ کہتا تھا. تو آج کل سو جاتا ہے کھا پی کے، تو اٹھتا نہیں، عبادت نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، گڑ گڑاتا نہیں، روتا نہیں. کہنے لگا کیا فائدہ، 40 سال میں نے یا اللہ کہا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں آیا. اللہ کا وعدہ تھا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. میں نے 40 سال ہر زبان سے پکارا، ایک دفعہ بھی مجھے جواب نہیں آیا. اس کو متوجہ کیا گیا کہ اے نادان، تو یا رب تو کہتا تھا، دعا شناس تو تھا، جواب شناس نہیں تھا. جواب آ گیا، تو نے سنا نہیں، تو غافل تھا، تو نے جواب کو سنا نہیں. جواب کیسے آیا؟ کہا یہ بتا کہ وہ سوچ جو تیرے دل میں اٹھتا تھا کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا کر یا رب کہوں، وہ تیرے دل کے اندر وہ سوز کون پیدا کرتا تھا؟ وہ تڑپ کون پیدا کرتا تھا؟ وہ درد کون پیدا کرتا تھا؟ وہ خواہش کون پیدا کرتا تھا؟ وہی تو جواب خدا تھا. اے نادان، اس سے پہلے کہ تو یا رب کہے، رب نے پہلے تجھے جواب دے دیا. رب بلاتا ہے تجھے. تیری پکار سے پہلے تجھے رب نے جواب دے دیا. تو یا اللہ تو کرتا رہا، لیکن جواب کا تجھے سلیقہ نہیں کہ جواب بھی سمجھ سکے. تو پہلے خدا نے جواب دیا. چونکہ ذات خدا کے اسماء حسنہ میں سے ہے هو الاول والآخر، خدا اول ہے، خدا اول ہے. اگرچہ ہم انسانوں نے خدا کو بیچ میں لا رکھا ہے، لیکن خود خدا نے کہا کہ میں اول ہوں اور آخر ہوں.
ہم نے کہاں لا رکھا خدا کو؟ بیچ میں. خدا کا فرمان ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول ہوں اور میں آخر ہوں. لیکن ہم انسانوں نے خدا کو بیچ میں رکھ دیا. کس کے بیچ میں؟ اپنے اور خواہشات کے بیچ میں رکھ دیا کہ اول انسان ہے، آخر انسان کی خواہش ہے، اور بیچ میں خواہش کو انسان سے ملانے والے کو ہم نے اللہ قرار دیا ہے. ہم نے خدا کو اپنی خواہشوں کے بیچ میں لا رکھا ہے. یعنی مقصد خدا نہیں، مقصد خواہش ہے. میرا مقصد، میرا کام خواہش تک پہنچنا ہے. یعنی اول میں، آخر خواہش. اس خواہش کو مجھ تک پہنچانے والے کا نام خدا ہے. نہ عزیز من، خدا کا فرمان ہے هو الاول والآخر، خدا پہلے ہے اور خدا ہی آخر میں ہے. تو جب تم دعا مانگتے ہو تو اس وقت نہیں کہ خدا اس وقت تمہاری طرف متوجہ ہوا ہے، بلکہ توجہ خدا کا نتیجہ ہے. خود تو اب ذاکر خدا بنا ہے. خدا نے تمہیں، جب تو نیستی میں تھا، جب تو ہستی میں نہیں تھا، اس وقت خدا نے تجھے یاد رکھا ہے. اگر خدا تجھے ذکر نہ کرتا، تیرا ذاکر نہ بنتا، تو وارث ہستی میں نہ آتا. پہلے خدا نے تجھے یاد رکھا ہے، پھر خدا نے تجھے کہا کہ اذکرنی، تو اب مجھے بھی یاد کر. تو دیکھ، تو وجود میں آ گیا. اگر تو میری یاد میں نہ ہوتا، میں کیسے تجھے وجود عطا کرتا؟ اگر میں تجھے یاد نہ رکھتا، تو میری یاد میں نہ ہوتا، تو وجود میں کیسے آتا؟ اگر تو میرے علم میں نہ ہوتا، تو اگر میری مشیت میں نہ ہوتا، تو اگر میرے ارادوں میں نہ آتا، تو اگر میری حکمتوں میں نہ آتا، تو معرض ہستی میں قدم کیسے رکھتا؟ بس میں نے پہلے تیری طرف توجہ کی ہے، پہلے میں نے تیری طرف توجہ کی ہے. اب تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو بھی وقت نکال کے میری طرف توجہ کر لے. عزیز من، اگر نظام اللہ کو سمجھ کے ہم خدا سے کچھ مانگے، یہ دعا ہے. خوب، نظام خدا کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اس نتائج کو اسباب کے سپرد کر دیا ہے، اور انہی نتائج کو اسباب کے حوالے کر کے اسباب و نتائج دونوں کو اوقات کے سپرد کر دیا ہے. ان الامور مرہونۃ الی اوقاتها، جس طرح الامور مرہونۃ الی اسبابها، ہر چیز اللہ نے اسباب کے سپرد کر دی ہے. اگر اللہ سے مانگو تو بھی اللہ انہی اسباب کے ذریعے سے آپ کو پہنچائے گا. آپ اللہ سے شفا مانگو، خدا نے شفا کا اہتمام کر دیا. کیا کرے گا خدا شفا کا اہتمام؟ شفائے خدا کا اہتمام یہ نہیں ہوتا. بعض کہتے ہیں نا جی آپ کو ڈاکٹر سے شفا ملی، مجھے اللہ سے شفا ملی. یہ شرک ہے. جس کو ڈاکٹر سے شفا ملی اسے بھی اللہ نے شفا دی، جسے دعا سے شفا ملی اسے بھی اللہ نے شفا دی، جسے توسل سے شفا ملی اس نے بھی اللہ سے شفا لی. اللہ بات یہاں تک پہنچائی، نیت میں نہیں تھی یہ بات کروں، لیکن جب یہاں پہنچائی شاید آپ کی قسمت تھی. آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے اسباب دو طرح کے ہیں عزیزان. اسباب خدا نے دو طرح کے بنائے ہیں، اسباب ظاہریہ اور اسباب خفیہ، یا اسباب جلیہ اور اسباب خفیہ. اسباب کے حوالے نتائج کر دیے ہیں. پورا نظام انسانی، نظام بشری، نظام کائنات اسباب کے سپرد ہے. اسباب کچھ جلی ہیں. جلی سے مراد یعنی وہ اسباب جو انسان کے علم میں لائے گئے ہیں، انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ اسباب ہیں ان نتائج کے لیے، اور انسان سے چاہا گیا، حکم دیا گیا کہ تو اگر ان نتائج تک پہنچنا چاہتا ہے، ان اسباب کے ذریعے سے تجھے پہنچنا ہے. ان اسباب کو کہا جاتا ہے اسباب ظاہریہ یا اسباب جلیہ، واضح و نمایاں اسباب. کچھ اسباب خفیہ ہیں، وہ اسباب جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتائے، لیکن ان امور کے ہیں وہ اسباب. وہ اسباب فقط علم الہی میں ہیں، فقط علم الہی میں ہیں. انسان کو کہا گیا کہ تو اسباب ظاہریہ و اسباب جلیہ کا سہارا لے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ سارا نتیجہ ان اسباب کے سپرد نہیں ہے. نتیجہ مکمل دو قسم کے اسباب کے سپرد ہے. اسباب جلیہ کے جو تجھے پتا ہیں اور جو تو نے انتخاب کرنے ہیں اور تو نے انجام دینے ہیں، اور وہ اسباب جن کا تجھے علم بھی نہیں ہے اور وہ فقط علم خدا میں ہے، وہ بھی اس نتیجے کے اندر مؤثر ہیں. تیرا کام
اسباب جلیہ اختیار کرنا ہے. یعنی یوں کہوں اگر ایک کام کے 20 سبب ہیں ان میں سے 5 خدا نے انسان کے سپرد کر دیے, یہ 5 تو انجام دے, یہ 5 تیرا کام ہے, باقی 15 سبب اپنے پاس رکھے اللہ نے. یہ نتیجہ نکلے گا 20 سبب سے, 20 قسم کے اسباب سے. 5 سبب پر ہمیں بتا دیا, معمور کر دیا کہ یہ 5 سبب تم انجام دو, 15 سبب اپنے اختیار میں رکھے پروردگار نے. وہ جب ہم یہ 5 سبب ایجاد کرتے ہیں, ان کو آمادہ کرتے ہیں, امر الہی سے وہ 15 سبب خود ہی آمادہ ہو جاتے ہیں, وہ ان 5 کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اسباب کا سیٹ مکمل ہو جاتا ہے اور نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. خوب آپ کہیں گے یہ کیسی بات نکال لی, کہاں سے نکال لی آپ نے؟ یہ آیات جن کو آپ ساری مردوں کو سناتے ہیں پڑھ پڑھ کے, یہ قرآن سارا ہم نے میتوں کو سنا دیا, ایک آیت پر خود توجہ نہیں کی. میں تو کہوں یہ پرانے بزرگ مرحوم جو بہت عرصہ ہو گیا, یہ تو کئی دفعہ حفظ قرآن کر چکے ہوں گے, چونکہ اتنا قرآن ان کو سنایا گیا. اور پھر زیادہ قرآن سے فال نکالتے ہیں. قرآن مجید ہم نے فال کی کتاب بنا دی. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے قرآن کھولتے ہیں, خوب و بد نکال کے پھر اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن ان آیات میں غور کریں, اگر حکمت الہی ان کے اندر موجود ہے. ہمیں کہا گیا کہ بعض آیات زیادہ پڑھو, کثرت سے پڑھو, بعض صورتیں زیادہ پڑھو, سورہ واقعہ زیادہ پڑھو, سورہ یاسین زیادہ پڑھو, سورہ رحمان زیادہ پڑھو, آیت الکرسی زیادہ پڑھو. یہ وہ آیات ہیں جو مسلسل پڑھو, ازبر رکھو, ان کو فراموش مت کرو. ان کے اندر ایسے مطالب ہیں کہ وہ تمہارے ذہنوں سے حذف نہیں ہونے چاہیے, دور نہیں ہونے چاہیے. سورہ واقعہ کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بہت اہم نقطہ بیان فرمایا وہ یہی تھا. انسانوں کو متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو جو اسباب ہیں, وہ جو نتائج ہیں وہ اسباب کے حوالے ہیں, کچھ اسباب تمہارے حوالے ہیں, سارے اسباب تمہارے حوالے. ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. میں اپنی تشفی کے لیے بعض چیزیں تکرار کرتا ہوں, نہ آپ کی خاطر, کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں نے بات پوری کر دی. بساؤ کا شک ہونے لگتا ہے کہ پوری بات کی ہے یا نہیں کی. آپ پر تو گمان بھی نہیں گزر سکتا کہ پوری سمجھی ہے یا نہیں سمجھی. وہ تو ماشاءاللہ مومنین صاحب فراست ہیں, سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں نے نتائج اسباب کے حوالے کیے ہیں, اسباب سارے تمہارے حوالے نہیں کیے, کچھ اسباب تمہارے حوالے کر دیے, کچھ اسباب تمہارے حوالے کر دیے, لیکن باقی اسباب میرے پاس ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کی پیدائش اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے, اس میں ماں باپ خالق ہیں بچے کے یا اللہ خالق ہے بچے کا؟ فرمایا ماں باپ کا کام کیا ہے؟ ماں باپ کا کام بچے کی ولادت کے فقط چند ابتدائی اسباب فراہم کرنا ہے, باقی سارے اسباب اللہ انجام دیتا ہے. افرأیتم ما تمنون, یہ دیکھا تم نے کیا کیا؟ تم نے تو فقط اتنا کیا. افرأیتم ما تمنون, تم نے یہ عمل امنا کا انجام دے دیا. اب اس قطرے سے, اس نطفے سے انسان بنانا, خلق کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو ماں کا کام نہیں ہے, یہ تو باپ کا کام نہیں ہے. ماں کے پیٹ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, وہ آتا ہے رحم میں آ کر تمہارا نقشہ بناتا ہے. ماں کے ذمہ زیادہ کام نہیں ڈالا, ماں کے ذمہ تھوڑا سا کام ڈالا, باپ کے ذمہ تھوڑا سا کام ڈالا, انہوں نے وہ کام کر دیا. اب جو نتیجہ آئے گا وہ اسباب خفیہ جب فعال ہوں گے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا کیا کہا کہ اب اسباب خفیہ کو کس طرح سے فعال کرنا ہے. صرف یہی نمونہ نہیں, 3-4 نمونے سورہ واقعہ میں ہیں. افرأیتم ما تحرثون اانتم زارعون ام نحن الزارعون. یہ جو تم نے حرث, زمین کو کھول کے اس کے اندر بیج ڈالنا ہے. تم نے زمین کھولی, اے کسان, اے دہقان, تو نے زمین کھولی, زمین کے اندر تو نے دانہ ڈال دیا,
اور پھر زمین کو تو نے بند کر دیا، اب دانے کو کھول کے پودا کون نکال رہا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، حارث تم ہو، زارع کون ہے؟ امنا تمہارا ہے، خالق کون ہے؟ وہ جو اسباب خفیہ اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ نہ کہو کہ اسباب ظاہریہ پر میں نے عمل کر لیا، اب مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دعا اس سے شروع ہوتی ہے کہ وہ جو 5 سبب تیرے سپرد تھے تو ان کو احسن طریقے سے انجام دے۔ جب وہ مکمل انجام دے پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھ جا کہ اے پروردگار، یہ چند سبب جو میرے حوالے تھے میں نے وہ انجام دے دیے، تیرے حکم کے مطابق انجام دے دیے، اب وہ زیادہ سبب اور اہم سبب جو تیرے اختیار میں ہیں میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں انہیں بھی تو فعال قرار دے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ جب مریض اپنا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو، سبب ظاہری ہے، اللہ کا فرمانا ہے، تم طبیب کے پاس جاؤ۔ ائمہ معصومین جب خود مریض ہوتے تھے تو طبیب کے پاس جاتے تھے، طبیب کے پاس جاتے تھے۔ یہ تو سب نے سنا ہوا ہے نا ہم نے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی تو طبیب بلایا گیا، طبیب بلایا گیا۔ امیر المومنین کو جب ضربت لگی 3 معصوم وہاں موجود تھے، 3 معصوم موجود تھے، 3 معصوم، علی خود موجود تھے، جناب حسن موجود تھے، جناب حسین موجود تھے، اور پھر عصمت صغرا جناب زینب موجود تھی۔ یہ آئمہ نے لقب دیا جناب زینب اولیاء کو، آئمہ اطہار کا دیا وہ لقب ہے۔ جناب زہرا کو کہا جاتا ہے عصمت کبریٰ، حضرت زینب کو کہا جاتا ہے عصمت صغرا۔ وہ بی بی جو معصومین کے میں اندر تو شمار نہیں ہوتی، 4 معصومین میں، لیکن اپنی کوشش سے درجہ عصمت کے قریب جا پہنچی۔ وہ بھی موجود ہیں۔ ہر ایک کی نگاہ معجز نگاہ ہے، معجزہ دکھانے والی نگاہ ہے، ہر ایک کا ہاتھ معجزہ دکھانے والا ہاتھ ہے، لیکن معصوم کی عیادت و معصوم کی علاج کے لیے طبیب بلایا جاتا ہے۔ کیوں طبیب بلایا جاتا ہے؟ کیونکہ علی اگر اپنا علاج اعجاز سے اور معجزے سے کر لے، علی کے پیروکار کدھر جائیں گے؟ اس لیے کہا طبیب آ کر علاج کرے۔ طبیب کی طرف جانا شرک نہیں ہے، دوا کھانا شرک نہیں ہے، اسباب کی طرف جانا ہے آپ نے۔ لیکن عزیزان، جس طرح خدا نے نتائج اسباب کے سپرد کیے اور اسباب انسان کے سپرد کیے، اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان نتائج اور اسباب دونوں کو ملا کر اوقات کے سپرد کر دیا، اوقات کے سپرد کر دیا۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں زمین پہ پیدا کیا، زمین پہ پیدا کیا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ گلہ چھوڑ دو اپنے جد کا، ابو البشر آدم کا۔ بسا اوقات اب جن کو شعر لکھنا نہیں آتا، گلہ کرنا بھی نہیں آتا، لیکن شعراء عموماً فصیح ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، ہر بات زبان پہ لے آتے ہیں۔ قرآن نے اسی وجہ سے ان کو کہا ہے کہ فی کل واد یہیمون، جہاں نہیں بھی جانا چاہیے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، ہر وادی میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تقولون ما لا تفعلون، وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ خوب یہ شعراء کی زبانی یہ شکوہ ہوتا ہے، فارسی اردو ساری زبانوں میں ہے، ان میں سے ایک شکوہ حافظ شیرازی نے اپنی زبان میں ترجمانی سب کی ہے، سب ابنائے بشر کو شکوہ ہے کہ ہم اس زمین پر کیوں آگے؟ جنت میں آدم جنت میں تھے، خداوند نے خود کہا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ فکلا منہا حیث ما شئتم حیث شئتما رغدا، کھاتے رہو اس سے، کلا کھاتے رہو پیتے رہو عیش کرو یہاں پر۔ لیکن وہ ایک دانہ اگر نہ کھاتے آدم تو آج ہم سارے جنت میں ہوتے نا۔ عزیز من، یہ شکوہ نہ کریں، آدم دانہ نہ بھی کھاتے پھر بھی ہمیں زمین پر آنا تھا، چونکہ اللہ نے ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا، فرشتوں کو اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اس کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا ہے میں نے، اس کو زمین پہ پہنچانا تھا. اگر دانا نہ کھاتے تو ویسے اچھی کسی مناسبت سے آ جاتے، بس دانا کھائے تو ڈانٹ پی کے، ڈانٹ کھا کے وہاں سے نکلے، اگر نہ ہوتے تو شاید شاباش لے کے نکلے. اس نے کہا تھا کہ اہبطو، نکلو یہاں سے، پھر کیا کہتے؟ تشریف لے جائیے یہاں سے. وہ فرق نہیں ہوتا دونوں صورتوں، نکلو یہاں سے تو بھی جانا تھا، تشریف لے لو یہاں سے تو بھی جانا تھا. عزیز من، دنیا میں زمین پہ آنا تھا، چونکہ انسان پیدا ہی زمین کے لیے ہوا ہے. لیکن صرف زمین پہ پیدا نہیں ہوا، زمان پہ بھی پیدا ہوا ہے. زمان پہ بھی پیدا ہوا، زمین پہ بھی پیدا ہوا اور زمان پہ بھی پیدا ہوا ہے. دو بستر ہیں، دو فرش ہیں. ایک فرش زمین کا بچھایا گیا اور ایک فرش زمان کا بچھایا گیا ہے. اور انسان اس زمین سے اٹھتا ہے، زمین سے نکلتا ہے. انسان کے جتنے اسباب ہیں وہ خدا نے سارے زمین کے اندر رکھے ہیں، سب زمین کے اندر رکھے ہیں. اور آسمانوں سے جو لانا تھا وہ انبیاء کو دے کر اسی زمین پہ پہنچا دیا، اسی زمین پہ پہنچا دیا، تاکہ زمین پہ انسان آباد ہو جائے، زمین پہ انسان سمجھ جائے کہ اس نے کرنا کیا ہے. لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین تمہارے لیے، اس زمین کو تمہیں آباد کرنا ہے. اس زمین کے اندر تمہارے لیے سب کچھ خدا نے رکھ دیا. بڑا خوبصورت لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا. مہد آمادہ، وہ جگہ جو باقاعدہ تیار کی گئی ہو، آمادہ کی گئی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا نرسری، عرب اس کو کہتے ہیں مہد. بچوں کے، چھوٹے بچوں کے لیے جو تعلیمی عمر سے پہلے ہوتے ہیں. چونکہ آج کل تو والدین بھی چاہتے ہیں کسی جگہ بھرتی کرائیں بچوں کو، جا کے گھر میں شور کرتے ہیں چند گھنٹے. بقول مولانا صاحب کے وہ کہتے تھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو جا کے چائلڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. جب یہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، جہاں عدلے کا بدلہ لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری وہ عمر تھی چائلڈ ہاؤس میں جانے کی، وہ آغوش کی عمر تھی، وہ گود کی عمر تھی، وہ ماں کے ساتھ گزارنے کا وقت تھا، وہ ماں کے پاس گزارنے کا وقت تھا. تو بچہ بھی بڑا ہو کے کہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہ اولاد کے پاس گزارنے کا وقت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اولڈ ہاؤس میں بہتر لگتے ہیں آپ، زیادہ کیئر ہوگی آپ کی وہاں پر. مہد اس نرسری کو کہتے ہیں، عربی زبان میں مہد. مہد کا مطلب نرسری نہیں ہوتا، مہد کا مطلب آمادہ چیز کو کہتے ہیں. تمہید آمادہ کرنے کو کہتے ہیں. مہد، میم ہے دو آنکھوں والی اور دال. مہد یعنی جس چیز، جگہ کو باقاعدہ بنا کر، سنوار کر، آرائش کر کے سارے اسباب وہاں مہیا کیے جائیں تاکہ جو شخص جہاں آئے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، اس کو کہتے ہیں ممہد. آمادہ، تیار کی گئی جگہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی مہد بنائی اور اسے تیار کیا. تیار کیا کہ یہ زمین کو ذخیروں سے بھر دیا میں نے، تمام انسانی ضرورتیں زمین کے اندر میں نے رکھ دی. اتنا بھر دیا کہ اب زمین کے اندر گنجائش نہیں ہے. آپ ذرہ کھولو، اندر سے انرجی نکلتی ہے. ذرہ کھولو، دیکھو اندر سے کیا نکلتا ہے. سب انسان کی ضرورت، سب انسان کی ضرورتوں سے بھر دیا. زمین کا ظاہر بھر دیا، زمین کا باطن بھر دیا. ہر طرف سے زمین کو انسانی ضرورتوں سے بھر کے اور انسان کو خرد اور عقل دے کے اس زمین کے اوپر پیدا کر دیا. کس لیے پیدا کیا؟ کہ اس زمین میں جستجو کرے، زمین کو آباد کرے اور زمین سے اپنے وسائل ارتقاء کشف کرے اور ان کو بروئے کار لائے. لیکن انسان نے اپنی صلاحیتوں سے آ کر آباد کرنے کے بجائے اس پہ قبضہ شروع کر دیا. یہ میری زمین، یہ تیری زمین. جاگیردار بن بیٹھا، لینڈ لارڈ بن بیٹھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، لارڈ میں خود ہوں، لینڈ میری ہے. تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو آباد کر کے تو اس سے ترقی کر. تو اس کا لارڈ نہ بن، تو اس کا مالک نہ بن، تو اس پہ قبضہ نہ کر.
جتنا ہم نے زور زمین پہ قبضے کے لیے لگایا ہے، اگر اتنا زور اس کو آباد کرنے پہ لگاتے، آج کہاں پہنچ چکے ہوتے؟ آج کہاں پہنچ چکے ہوتے؟ آج انسان کو شوق ہے دوسرے قرات پہ جائے، اگر زمین انسان آباد کر لیتے، دوسرے قرات والوں کو شوق ہوتا زمین پہ آئیں۔ بہت ساری مخلوقات ہیں نا، ان کو شوق ہوتا کہ ہماری طرف آئیں، ادھر آئیں، کہ یہ انسان بستا ہے یہاں پر، یہ زمین اللہ نے بنائی اور زمین کے اندر انسان کے لیے سب کچھ رکھ دیا، بھر دیا زمین کو۔ اسی طرح خدا نے ایک اور بستر زمین کے ساتھ ساتھ ایجاد کیا، اس کا نام ہے زمان۔ انسان کو زمان میں بھی پیدا کیا، زمین پر بھی پیدا کیا۔ جس طرح زمین کے اندر انسان کے ارتقاء کے وسائل ہیں، انسان کی امانتیں ہیں، انسان کو زمین سے دریافت کرنی ہے، اسی طرح زمان کے اندر بھی خدا نے بہت کچھ رکھ دیا ہے۔ زمان کے اندر بھی خدا نے بہت کچھ رکھ دیا ہے۔ جس طرح آپ کے لیے شناخت زمین ضروری ہے، شناخت زمان بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان امور کو زمانے کے حوالے کر دیا۔ الامور مرہونۃ یا ان الامور مرہونۃ الی اوقاتہا، ان اوقات کو پہچانو جن اوقات کے اندر آپ کے مطلوبہ اسباب اور آپ کے مطلوبہ نتائج خدا نے رکھ دیے ہیں۔ ہر زمانے میں جھانکنے سے کچھ نہیں ملے گا، ہر زمانے میں مت جھانکو، ہر زمانے میں مت جھانکو، زمانے کی نبض کو پہچانو۔ دیکھیں ماہرین میں یہی فرق ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے تیل ڈھونڈو، زمین کے نیچے تیل ڈھونڈو، ہم کیسے شروع کریں گے؟ یہ کراچی کا سارا محلہ ویران کریں گے نیچے سے تیل نکالنا، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ زمین کے کس ٹکڑے کے نیچے کیا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہم دریافت کم کریں گے، ویران زیادہ کر دیں گے، زیادہ زمین خراب کریں گے، پھر جا کے نیچے سے کوئی چھوٹی سی چیز نکالیں گے۔ لیکن یہی معمار، ایک پڑھا لکھا انسان جب پڑھ کے آتا ہے، جیولوجی پڑھ کے آتا ہے، زمین کا علم لے کر آتا ہے، جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین کے نیچے موجود خزانوں کو پرکھنے کے معیارات کیا ہیں، تو پھر آ کر تخریب نہیں کرتا، آباد شہروں کو ویران نہیں کرتا، بلکہ ٹھیک اسی نقطے پہ جاتا ہے جہاں نیچے خزانہ پڑا ہوتا ہے، جہاں نیچے خزانہ پڑا ہوتا ہے۔ زمین کے اندر موجود خزانوں تک تو ہماری سائنس ہمیں پہنچا دیتی ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں تک سائنس پہنچا دیتی ہے، لیکن زمانے کے اندر چھپے ہوئے خزانوں تک پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت کا انتظام کیا ہے۔ کہ زمانے کے اندر چھپے ہوئے خزانے تمہارے موجود ہیں، ان زمانوں سے دریافت کرو اپنا حق۔ وہ معین زمانے ہیں اور وہ زمانے گردش میں ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دولت تداول سے ہے، گھومنے کو کہتے ہیں، دول گھومنے کو کہتے ہیں، گھومتے رہنا۔ جو چیز رک جائے وہ دولت نہیں ہوتی، جو گھومتی رہے وہ پیسہ جو کسی نے جمع کر کے اپنے گھر میں پرانے زمانے میں مٹکے میں ڈال کے رکھا ہوتا تھا زمین کے نیچے، آج کل بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، یہ دولت نہیں ہے۔ جو ایک جگہ روک لیا آپ نے، یہ دولت نہیں ہے۔ دولت وہ پیسہ ہے جو گھوم رہا ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی ملکیت سے نکلتا نہیں، لیکن گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھومتے ہوئے جس طرح آپ کے لیے منافع لے کر آتا ہے، دوسروں کے لیے رزق لے کر آتا ہے۔ وہ دولت ہے، وہ پیسہ دولت ہے جس سے آپ نے انڈسٹری لگا دی۔ انڈسٹری میں اگر 100 لیبر کام کر رہا ہے، 100 خاندانوں کو آپ کے مال سے رزق مل رہا ہے، یہ پیسہ دولت ہے۔ آپ نے تجارت شروع کی، تجارت کر کے مال امپورٹ کیا، ایکسپورٹ کیا، آپ کی تجارت سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، پیسہ آپ کا ہے، نفع آپ کی جیب میں آتا ہے، لیکن آپ کے مال کی گردش سے سارے معاشرے کو رزق مل رہا ہے۔ لیکن اگر روک لو گے اس کو، اپنی بھی تباہی، پیسے کی بھی تباہی، معاشرے کی بھی تباہی۔ روکو مت، گردش میں ڈالو اس کو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایام گردش میں ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ایام گردش میں ہے، زمین گردش میں، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، گردش میں ہے، گھوم رہی ہے، اور گھومتے گھومتے ہر ایک تک باری آتی ہے۔ کیوں خدا نے گردش میں رکھ دیا سب کو، زمانے کو گردش میں رکھا؟ چونکہ زمانہ گھومتے گھومتے ہر ایک تک باری آنا ضروری ہے، ہر ایک تک باری آنا ضروری ہے۔
بہت ساری چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہمیں کہا گیا کہ تم حرکت کرو، وہاں پہنچو، لیکن زمانے کو یہ کہا گیا کہ تم گھوم کے حرکت کر کے انسان تک پہنچو۔ ہمیں نہیں ہے ضرورت زمانے تک پہنچنے کی، زمانہ ہم تک آئے گا۔ یہ زمانہ گھوم کر ہمارے پاس آتا ہے۔ جب زمانہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس فرصتیں لے کر آتا ہے۔ فرصت عرب اس باری کو کہتے ہیں جو پانی کی تقسیم کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ پانی جن علاقوں میں کم ہوتا ہے، آج کل مثال موجود ہے پاکستان میں، عرض کیا کہ مشکل نہیں ہے اس مطلب کو سمجھنا، حتیٰ جن کی زمینیں نہیں ہیں انہیں بھی معلوم ہے۔ نہری پانی، اس کو زمیندار بہت ہیں، کھیت بہت ہیں، ان کی باری مقرر ہے کہ ایک دن ایک نے پانی لگانا ہے، دوسرے دن دوسرے نے، تیسرے دن تیسرے نے لینا ہے پانی۔ اس باری کو عرب فرصت کہتے ہیں، اور یہ باری گھومتی رہتی ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ آپ کی تھی، پھر اگلے مہینے میں گھوم کر پھر آپ کی باری آ گئی۔ اس باری کو عرب فرصت کہتے ہیں، یعنی وہ زمانہ یا وہ دن جس دن آپ کی باری ہے، آپ کی نوبت ہے کہ آپ استفادہ کریں اس پانی سے۔ اس کو اصطلاح میں بدل دیا گیا، اور تمام انسانی وہ امور جو کسی خاص معین زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں، جب ان امور ان کاموں کا زمانہ پہنچ آئے، اس کو کہتے ہیں یہ فرصت ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں اپرچونٹی۔ فرصت فراغت کو نہیں کہتے، بیکاری کو نہیں کہتے، اپرچونٹی ہے، یعنی یہ زمانہ موزوں کام کرنے کے لیے موزوں زمانہ یہ گھوم کر آ جائے گا آپ کے پاس، اور جب آئے آپ کی باری تو آپ سوئے ہوئے نہ ہو، آپ غافل نہ ہو، زمانہ شناس ہو، زمانے کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہو، زمانے کی پہچان آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کو پتہ ہو کہ کون سا اقدام کس زمانے کے اندر ضروری ہے۔ اور روایت میں ہے ضیاء الفرصت غصۃ، فرصتیں ضائع کرنا غصہ ہے یا غصے کا سبب ہے۔ غصہ یہ بھی اردو زبان میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں ہے، یہ لفظ عربی کا ہے، عربی سے اردو میں الفاظ کی مہاجرت ہے، نظام ہجرت ہے الفاظ کے اندر۔ ایک لفظ پیدا کہیں ہوتا ہے، پھر وہاں سے ہجرت کرتا ہے دوسرے معنی میں، دوسری دنیا میں، وہاں سے ہجرت کرتے کرتے کہاں جا پہنچتا ہے۔ اور ان ہجرتوں میں سے یہ ہے کہ ایک زبان کا لفظ ہجرت کر کے دوسری کسی زبان میں وہاں مائگریٹ ہو کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ انگریزی کے اردو میں ہجرت کر کے آگے یہیں پر آ کے آباد ہو گئے۔ اسی طرح عربی کے بہت سارے الفاظ دوسری زبانوں میں، فارسی کے الفاظ دوسری زبانوں میں، اور اردو تو ہے ہی لشکری زبان۔ جتنے لشکر زیادہ ہوں گے لشکر کشی یہ بہتر ہوتی جائے گی۔ غصہ ہم استعمال کرتے ہیں اور معلوم بھی ہے، اگرچہ بہت واضح باتیں ایک دانشور کا کہنا ہے، دانشور معروف دانشور ہے، شاید پڑھا ہوگا آپ نے ان کی کتابیں، سینٹ اگوسٹن، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی نہ پوچھے کسی موضوع کے بارے میں تو وہ موضوع بہت آسان مجھے لگتا ہے جس کے بارے میں کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، لیکن اگر اسی کے بارے میں کوئی مجھ سے سوال کر لے تو وہ سب سے مشکل موضوع میرے لیے بن جاتا ہے۔ جب تک سوال نہ کرے تو بہت آسان ہے، اگر پوچھ بیٹھے تو بہت مشکل ہے۔ سادہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں، سادہ چیزوں کے بارے میں اگر کوئی نہ پوچھے تو بہت سادہ ہیں، اسی وقت تک سادہ ہیں جب ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، لیکن اگر سوال کر دیں تو بہت مشکل ہیں۔ مثلا میں اگر پوچھوں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، یہ سادہ سی چیز، ابھی بھی بہت سارے اس حالت میں ہوں گے شاید غصے کے عالم میں کہ مولانا کب اتریں گے۔ ایک حالت ہے انسانی غصہ۔ ہم غصے کو اردو زبان میں غضب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا یعنی مجھے غضب چڑھ گیا۔ غضب اور چیز ہے، غصہ اور چیز ہے۔ غصہ اور غضب میں فرق ہے۔ غضب انسان کے اندر ایک قوت ہے، مدافعاتی قوت، کہ کبھی بفر آتی ہے، وہ قوت جو ہر چیز کو اس کا کام ہے دفع کرنا، دھتکارنا، پیچھے دھکیلنا، دھکیلنے والی قوت، یہ غضب کی قوت، اس کو کہتے ہیں غضب کی قوت۔ اشتہا کے مقابلے میں اشتہا جذب کرنے کی قوت ہے۔ اشتہا کا مطلب یہ ہے کہ
ہر وہ چیز جو آپ کے کام کی ہے اس کو آپ کھینچیں اپنی طرف، اور غضب کا کام ہے جو چیز کام کی نہیں ہے اس کو دور کریں آپ۔ مثلا جب مکھی اڑ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو ہاتھ مار دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں کہ مکھی اڑ جائے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ غضب کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی دھتکار رہے ہیں۔ وہ اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے حالات کو، بہت سارے مسائل کو یا کسی رابطے کو آپ توڑتے ہیں برہم ہو کر، زبان سے اظہار کر کے، اس کو غضب کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو ہم غصہ کہتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیا آپ نے کہ اردو کا غصہ عربی کا غضب ہے۔ تو عربی کا غصہ کیا ہے پھر؟ کیونکہ غصہ تو عربی کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں غصہ ایک حالت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، فصیح زبان ہے عربی۔ بعض اوقات انسان پھنس جاتا ہے، کچھ چیز کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے وہ چیز گلے میں پھنس جاتی ہے۔ ہم جو چیز بھی پھنسے اس کو پھنسنا ہی کہتے ہیں۔ جو چیز پھنس جائے گلے میں اس کو پھنسنا ہی ہے۔ پانی پھنس جائے تو بھی پھنس گیا، پکوڑا پھنس گیا تو بھی پھنس گیا، لقمہ پھنس گیا تو بھی پھنس گیا، آئس کریم پھنس گئی تو بھی پھنس گئی، پان پھنس گیا تو بھی، کوئی چیز پھنس گئی اس کو، ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس اردو میں پھنسنا، سب چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عرب ایسے نہیں ہے، فصیح زبان ہے، ہر جو چیز پھنستی ہے اس کو الگ لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ اگر پانی پھنس جائے، پانی پیتے ہوئے ہوتا ہے نا کبھی کبھی پھنس جاتا ہے، پانی بھی رک جاتا ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتا، جب پانی گلے میں پھنس جائے اس کو وہ اور لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ ہڈی پھنس جائے اس کو گلے میں، ہڈی پھنس جائے تو اس کو اور لفظ سے یاد کرتے ہیں، کھانا پھنس جائے تو اس کو اور لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ عربوں کا قانون ہے۔ اگر ہڈی پھنس جائے اس کو کہتے ہیں شجا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ بھی ہے، تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا شکشکیہ، جس میں حضرت نے فرمایا کہ جب وہ رسول اللہ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو وہ حالات میرے لیے کیا تھے؟ فی العین قزن و فی الحلق شجا۔ قزا آنکھ میں کانٹا پڑ جانے کہتے ہیں، یا ذرہ، آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو اس کو عرب قزا کہتے ہیں، گلے میں ہڈی پھنس جائے تو اس کو شجا کہتے ہیں۔ اور اگر گلے میں انسان کے لقمہ پھنس جائے، جو پھنس جانے کا مطلب یعنی نہ نیچے جاتا ہو نہ باہر آتا ہو، اس حالت کو جب لقمہ پھنس جائے تو اس کو عرب غصن کہتے ہیں۔ جب پانی جب پھنس جائے تو اس کو کہتے ہیں غصن۔ غصہ